عیسیٰ علیہ السلام کی شکل و صورت کے حوالے سے، ان کے قد کاٹ کے حوالے سے، ان کی رنگت کے حوالے سے، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں ذکر کی ہیں، ان کی سند ایک ہی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا ابو زمرہ قال حدثنا موسیٰ عن نافع قال قال عبد اللہ ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما بین ظہری الناس المسیح الدجال۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے مسیح دجال کا ذکر کیا۔ تو مسیح 2 ہیں، ایک مسیح دجال اور ایک مسیح ابن مریم عیسیٰ علیہ السلام۔ مسیح دجال کو مسیح اس لیے کہتے ہیں بمعنی ممسوح ہے، ایسا شخص جس کی آنکھ کو ایسے جیسے ہاتھ پھیر کر بندہ برابر کر دیتا ہے مٹی کو، اس کی ایک آنکھ اللہ رب العزت نے بالکل ختم کر دی، اس معنی میں وہ مسیح ہے۔ اس کو دجال کہتے ہیں، بہت بڑا فریبی ہوگا، دجل و فریب ہماری اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور ایک ہے مسیح ابن مریم، مسیح بمعنی ماں سے ہے، اسم فاعل ہے، ماں سے ہاتھ پھیرنے والے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ دیا تھا، کوڑی کو ہاتھ پھیرتے تندرست ہو جاتا تھا۔ مسیح بمعنی ماں سے، تو مسیح ابن مریم کا بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ایک ہی مجلس میں۔ وجہ کیا ہے کہ زمانہ ایک ہوگا، مسیح دجال آ چکا ہوگا، اللہ رب العزت مسیح ابن مریم کو نازل فرمائیں گے۔ اور یہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ دشمنوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، انہیں سولی پہ چڑھانے کی کوشش کی۔ وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانا تھا، ان پر شبہ ڈال دیا، ان پر معاملہ مشتبہ ہو گیا، کسی اور شخص کو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کے ہم شکل بنا کر ان کے سامنے کیا، اس شخص کو انہوں نے قتل کر دیا، سولی پہ لٹکا دیا۔ اللہ فرماتا ہے بل رفعہ اللہ الیہ، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ وکان اللہ عزیزا حکیما، اللہ رب العزت غالب ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے کر کے رہتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے، یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اور متواتر احادیث یہ بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت نازل ہوں گے۔ تو مسیح دجال اور مسیح ابن مریم ان کا ذکر اکٹھا حدیث میں اس لیے آیا ہے کہ مسیح دجال جب آئے گا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نازل فرمائے گا، اور مسیح دجال کا قلع کما عیسیٰ علیہ السلام کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح دجال کا ذکر فرمایا، فرمایا ان اللہ لیس بأعور، لوگوں سن لو اللہ رب العزت کی آنکھوں میں کوئی نقص نہیں ہے۔ آور بھینگے کو کہتے ہیں، کانے کو کہتے ہیں، ایسا شخص جس کی آنکھوں میں عیب ہو، تو اللہ رب العزت کی آنکھوں میں کوئی عیب نہیں، اللہ رب العزت تو ویسے ہی عیب سے پاک۔ یہ بیان اس لیے فرمایا کہ کچھ لوگ مسیح دجال کو اللہ سمجھ لیں گے، اپنا الہ مان لیں گے، اس کی عبادت شروع کر دیں گے، کیونکہ اس کے پاس کچھ شعبے ایسے ہوں گے، کچھ چیزوں پر اللہ رب العزت نے اسے قدرت دی ہو۔ تو آج جو لوگ کہتے ہیں جی فلاں ہمارا کوئی بزرگ تھا، وہ پانی پر چل رہا تھا، فلاں اڑ رہا تھا، فلاں نے سروگ لگا لی اور مدینے پہنچ گیا، حالانکہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ویسے اگر بالفرض ایسا ہو بھی جائے تو یہ نہ نیکی تقوی کی دلیل ہے، نہ ولایت کی دلیل ہے، نہ الوہیت کی دلیل ہے، نہ اس سے ہوا میں اڑنے کی وجہ سے، پانی پہ چلنے کی وجہ سے، یا کوئی اور شعبدہ دکھانے کی وجہ سے نہ کوئی اللہ بن سکتا ہے، نہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے،
اور نہ ہی اس کے پاس کوئی ایسے اختیارات ہو سکتے ہیں جس طرح انسان سمجھ لیتے. جادو ہو سکتا ہے، ہاتھ کا کمال ہو سکتا ہے. اللہ رب العزت کا مقرب اور ولی وہی ہوگا جو شریعت پر کاربند ہے. شریعت پر کاربند ہونے کے ساتھ اللہ رب العزت اس کے ہاتھ پہ ایسی چیز ظاہر کر دیتا ہے جو عام حالات میں نہیں ہوتی، تو اس کو کرامت کہتے ہیں. نبی کے ہاتھ پہ ہو تو اسے معجزہ کہتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار فرمایا، میری امت کے لوگوں یاد رکھنا، وہ دجال کانا ہوگا، بہنگا ہوگا، اس کی آنکھوں میں عیب ہوگا. اللہ رب العزت میں کوئی عیب نہیں ہے، دھوکہ نہیں کھانا. الا ان المسیح الدجال اعور العین الیمنی کأن عینہ عنبۃ طافیہ. فرمایا اس کی ایک ہی آنکھ ہوگی. بعض روایات میں آتا ہے کہ اس کی بائیں آنکھ میں عیب ہوگا. اس حدیث میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں ہے کہ اس کی دائیں آنکھ میں عیب ہوگا. تو محدثین اور اہل علم نے بتایا ہے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اختلاف ہو، اس کی دونوں آنکھوں میں عیب ہوگا. ایک آنکھ تو سرے سے ہوگی نہیں، یہ بھی عیب ہے، اور دوسری آنکھ جو ہوگی وہ بھی عیب دار ہوگی. ایسے جیسے پلیٹ میں انگور کا دانہ اوپر رکھا ہوا ہو، بھدی شکل والا ہوگا، لیکن لوگ اس کو بھی الہ مان لیں گے، اس کی بھی عبادت شروع کر دیں. اللہ رب العزت ہمیں مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ کرے. بہت بڑا فتنہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ڈرایا کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ہر نبی نے مسیح دجال سے ڈرایا ہے، ہر نبی نے ڈرایا. تو مسیح دجال سے بچنے کے لیے، اس کے فتنے سے بچنے کے لیے دعائیں بھی ہمیں سکھائی گئی. وہ دعائیں یاد کریں، ان کو کثرت سے کیا کریں. قیامت قریب ہے، نشانیاں پوری ہو رہی ہیں، کوئی پتہ نہیں کس وقت مسیح دجال آئے. کمزور ایمان والوں کے ایمان کو بہا لے جائے گا، ان کو کفر میں لے جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا ان کا. اور جو لوگ ایسی شعبدہ بازیاں دیکھ کر لب جاتے ہیں، پیچھے چل جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا کمال ہے، وہ لوگ بڑی جلدی اس کے دام میں پھنس جائیں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بتایا. ایک مسیح دجال ہے، اس کی شکل و صورت بھی بتائی، اور ایک مسیح ابن مریم ہے، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَرَانِ اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فِي الْمَنَامِ. میں نے خواب میں دیکھا، انبیاء کے خواب وہی ہوتے، میں نے خواب میں دیکھا، کعبہ میں موجود تھا میں، کعبہ کے پاس فَإِذَا رَجُلٌ آدم، ایک شخص گندمی رنگ والا. بعض روایات میں احمر کے الفاظ آتے ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری کی اس سے پچھلی حدیث ہے 3438 نمبر، اس میں احمر کے الفاظ ہیں. سرخ رنگ ہوگا، اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ ان کا رنگ گندمی ہوگا. تو گندمی سرخی کی طرف مائل ہوگا، نہ پورا گندمی ہوگا نہ پورا سرخ ہوگا، درمیانہ رنگ ہے عیسیٰ علیہ السلام. تو فرمایا کہ احسن ما یرا من ادم الرجال، خوبصورت ترین لوگوں میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام. جیسا خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں، کسی کو نظر آ سکتا ہے کوئی نظارہ، کسی کی شکل و صورت، اتنی خوبصورت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل. فرمایا تضرب لمتہ بین منکبیہ، آپ کے جو بال تھے کندھوں کے درمیان میں لٹک رہے تھے، کندھوں تک بال رکھے ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام. یہ عیسیٰ علیہ السلام کا حلیہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتایا. اور پھر راجل الشعر، عیسیٰ علیہ السلام کے بال تھوڑے تھوڑے گنگریالے ہیں، تھوڑے تھوڑے گنگریالے بال تھے عیسیٰ علیہ السلام کے. اور یقطر رأسہ ماء، عیسیٰ علیہ السلام کے سر سے پانی کے قطرے گر رہے تھے، گویا انہوں نے غسل کیا ہو، غسل کر کے باہر آئے ہوں تو سر سے پانی کے قطرے بہہ رہے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا. اور آگے فرمایا واضعا یدیہ علی منکبی رجلین، دو بندوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے ہوئے تھے، وہو یطوف بالبیت، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. اور صحیح بخاری کی
دوسری حدیث میں جو اس سے پچھلی حدیث ہے اس میں الفاظ ہیں فَأَمَّا عِيسَىٰ فَأَحْمَرَ، عیسیٰ علیہ السلام سرخی مائل رنگت ہے ان کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عریض الصدر، عیسیٰ علیہ السلام کا سینہ بڑا چوڑا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا۔ یہ کچھ عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے شکل و صورت کے حوالے سے احادیث میں جو مذکور باتیں ہیں، اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں مربوع الخلق، عیسیٰ علیہ السلام کا قد درمیانہ ہے، نہ بہت چھوٹا اور نہ بہت لمبا، درمیانہ قد ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔